اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، یہ پہلا والیوم ائمہ علیہم السلام کے اخلاق کے ٹاپک سے ہم آپ کی خدمت میں اس موضوع سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر کیا چیز فائدہ دے گی؟ جو اللہ کی بارگاہ میں صاف پاکیزہ دل کے ساتھ جو شخص آیا، یہ چیز اسے فائدہ دے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے جب اسلام اور قرآن بات کرتا ہے تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کیونکہ دل جو ہے اس کو کچھ ظاہری ڈسیزز لگی ہوئی ہے، جیسے نعوذ باللہ آج کل ہارٹ اٹیک کی بیماری عام ہے اور بہت ساری بیماریاں دل کو لگ جاتی ہیں۔ ان کے کئی اسباب اور ریزنز ہیں۔ مثال کے طور پہ سگریٹ نوشی کا استعمال، اسی طرح مرغن غذائیں کھانا، یہ تیل گھی وغیرہ یہ بھی نقصان دہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ڈاکٹرز حضرات دل کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو عقل مند انسان جو ہے اپنے دل جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی دل اگر صحیح و سالم ہے تو انسان زندہ ہے، اگر دل کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو انسان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور یہ اچانک انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے ایسی تمام چیزوں سے عقل مند انسان بچتا ہے جو انسان کے دل کو نقصان دے، اور کئی لاکھوں روپے بعض اوقات ڈاکٹرز کے علاجات اور آپریشنز پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے دل کی حفاظت کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے۔ یہ تو انسان کی دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ جب انسان دنیا کی فانی زندگی کو بچانے کے لیے، حالانکہ قرآن مبارک نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس زمین پہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مگر ایک چیز ہے کہ پروردگار کا جو ہے وہ جو صاحب جلال ہے، صاحب اکرام ہے، اس کا وہ وجود میں باقی رہے گا، رب العزت باقی رہے گا، وہ اسی کو بقا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ انسان ظاہری زندگی جو ایک قیمتی چیز ہے، جو ایک نعمت ہے کہ اسی زندگی سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اسی زندگی کو اگر صحیح طریقے سے یوز کرے، اپنے ٹائم کو، اپنی باڈی کو، اپنے دل کو ویسٹ نہ کرے، اس کو ایسی چیزیں یوز نہ کرے جو اس کے لیے ڈینجرس فل ہیں، تو یقیناً ایسا انسان دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ساری اچیومنٹس اور ثمرات حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بینیفیشیل اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان تقریباً دنیا کے اغلب انسان، اگر سب نہ کہا جائے، اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دل کی بیماریاں مہلک ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں اچانک موت کا سبب بنتی ہیں، دل کو نقصان دینے والی چیزوں سے لوگ پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ عام طور پہ اہل عقل کے اندر یہ چیز معلوم و معروف ہے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو انسان کے دل کو روحانی اعتبار سے لگی ہوئی ہے، جو انسان کے دل کے اندر ایک روحانی کیفیت ہے، ایک معنوی کیفیت ہے، ظاہری اور جسمانی دنیا سے ہٹ کر دل کی ایک معنوی کیفیت جو ہے وہ اس کی طہارت ہے، وہ اس کا اخلاص ہے، وہ اس کے اندر صفا پن ہے، وہ اس کے اندر کلینلینس کہ کلین ہے کتنا، اور کتنا اس کے اندر پیورٹی ہے۔ اس دل کے حوالے سے کہ جس دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یوں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا وہ فطرت کیا ہے؟ فرمایا ہے الاسلام، وہ فطرت اسلام ہے۔ یعنی انسان کی روح اتنی پاکیزہ، اتنی خوبصورت، اتنی کامل ہوتی ہے کہ جو ربانی تربیت سے، ربانی کارخانے میں جس کو بنایا جاتا ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا تو خوبصورت پیدا کیا، صاف پیدا کیا، بڑا کلین پیدا کیا، بڑا نیٹ کا پہلو اس کے اندر موجود تھا، اس کے اوپر کوئی خرابی نہیں تھی، اس کے اندر معنوی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ موجود نہیں تھا۔ ہر اعتبار سے ایک کامل ترین چیز خدا نے انسان کو مہیا کی، اور وہ صاف و پاکیزہ دل، روحانی اعتبار سے، جس دل کو بعض اصطلاحوں میں کبھی عقل بھی کہا جاتا ہے، کبھی روح بھی کہا جاتا ہے، کبھی نفس بھی کہا جاتا ہے، کبھی دل کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف نام ہے، ظاہراً ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی مختلف سچویشنز اور اس کے انڈیکیشنز اور اعتبارات کے لحاظ سے اسے کبھی دل کہا جاتا ہے، کبھی روح کہہ دیا جاتا ہے، کبھی عقل کہا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ دل جو ہے انسان کے اوپر اس کی ایک حکومت ہے، یہ حاکم ہے انسان کے اعضاء و جوارح کے اوپر، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، دماغ، یہ ساری چیزیں جو کام کر رہی ہیں یہ عقل اور دل کے انڈر رہ کر کام کر رہا ہے۔ دل ہی حاکم ہے، جس کو آپ کبھی عقل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دل جو ایک خوبصورت چیز، جو ایک بڑی جو ہے کمپلیکیٹڈ اور بڑی دقیق ترین چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ دل ہے۔ اب اس دل کو خدا کہہ رہے ہیں قرآن مبارک میں کہ اگر اس کو اسی طرح جس طرح اللہ نے عطا کیا ہے کہ بندے کو وہ دل صاف ستھرا، پاکیزہ، ہر گناہ سے پاک، ہر بیماری سے پاک، ہر خرابی سے پاک، اور مضبوط ترین چیز اور کامیاب کرنے والی چیز، دنیا آخرت کی کامیابیوں کے گر بتانے والی چیز، وہ چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کائنات کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ وہ جب ہمیں خدا نے اس دنیا میں بھیجا اور عطا کیا اور وہ صاف ستھرا تھا، اب جب دوبارہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو پروردگار چاہتا ہے جیسے اے میرے بندے میں نے تجھے وہ امانت عطا کی تھی، اسی طریقے سے صاف، پاکیزہ، طہارت والی، عفت والی وہ چیز، وہ امانت، وہ دل، وہ روح، وہ عقل مجھے واپس کر دینا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ چیز تمہیں آخرت میں بہت نفع دے گی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے بحق محمد و آل محمد کہ جن کے صدقے میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں قرآن سمجھنے کی کچھ توفیق حاصل ہوئی، ان کا فرمان سمجھنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق حاصل ہوئی کہ یہ نعمتیں کون کون سی ہیں جو اللہ نے عطا کی، ان میں سے ایک نعمت دل ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ خدا کی طاعت میں اس دل کو ہر لحظہ استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔